کنونشنل اسکولس کے اندر، brick اینڈ مارٹر کے اسکولس کے اندر، ایکسپینسو اسکولس کے اندر جو پرانے زمانے کے اسکول تھے اور آج کل بھی ہم انہیں وائٹ ایلیفینٹس کو چلائے جا رہے ہیں، ان کا ایک کنونشنل سائیکل ہوتا ہے. سائیکل یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح آپ بچوں کو 7 بجے 6 بجے اٹھا کے تیار کرتے ہیں، ان کو جلدی سے ان کی مائیں اٹھاتی ہیں، ان کو وہ بیچارے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، بستہ اپنا باندھتے ہیں، تھوڑا سا ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد کار یا ویگن ان کو چھوڑنے کے لیے اسکول جاتی ہے. زیادہ تر کار مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں. اسکول میں وہ کچھ دیر پڑھتے ہیں، کلاس میں کتنی سمجھ آتی ہے کتنی سمجھ نہیں آتی یہ ان کو اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اس کو میئر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی امتحان نہ ہو جائے، جو کافی عرصے کے بعد ہوتا ہے. وہاں سے واپس آتے ہیں تو یا وہ کسی اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں، اور یا جیسے اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ بچہ اپنی اماں سے ہیلپ لے رہا ہے ہوم ورک کرنے کے لیے، اور اماں کھانا بھی پکا رہی ہیں، اس کو ہیلپ بھی کر رہی ہیں، اور وہ کچھ انڈیپینڈنٹلی بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب لوگ اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد اکیڈمی میں وہاں جاتے ہیں. وہاں پر کتنی لرننگ ہوتی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. سارا زور جو ہے وہ مارکس لینے پر ہے. کسی طرح سے میٹرک میں، ایف ایس سی میں، اے لیول میں، او لیول میں ہمیں مارکس مل جائیں. تو یہ جو ایک اینڈلیس سائیکل ہے یہ چلتا رہتا ہے. بچوں کا ٹائم ٹریفک میں کتنی دیر ضائع ہوتا ہے، بچوں کی انرجیز کتنی ضائع ہوتی ہیں، پیٹرول اس پر کتنا ضائع ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کتنا ضائع ہوتا ہے، بجلی اس میں کتنی ضائع ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارا کا سارا سسٹم، یعنی ایک چیز خراب نہیں، اگر ایک چیز خراب ہو تو میں اس کا ذکر کروں، یہ سارے سسٹم میں کچھ خرابی ہے. اس کو کسی طریقے سے ہمیں ڈسرپٹ کرنا پڑے گا. یہ جو سائیکل ہے یہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. اس لیے بھی نہیں ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ تو چلو اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں، جو 70% سے زیادہ بچے ہیں ان کے لیے تو یہ والا سائیکل افورڈ کرنا ناممکن ہے. تو ناظرین، ہمیں اس سائیکل سے کسی طرح سے نکلنا پڑے گا. یہی اسٹریٹوسفیئر میں مائیکل فولن اپنی کتاب میں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی اور چینج، یہ 3 الفاظ استعمال کرتا ہے: پیڈاگوجی، ٹیکنالوجی اور چینج. اس کا خیال یہ ہے مائیکل فولن کا، the 3 have evolved independently. پیڈاگوجی اپنے طور پہ ایوالو کیا اس نے 60s کے بعد سے، نئی تھیوریز آئیں، وہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ جو ٹیکنالوجیز جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے. کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری تھی، اس سے پہلے کوگنیٹیوسٹ تھیوری تھی، اس سے پہلے بیہیویئرسٹ تھیوری تھی. یہ ساری جو نئی تھیوریز آئیں کہ لوگ سیکھتے کیسے ہیں، سیکھنے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو ڈسکور کرانے کے لیے آپ ٹیکنالوجی کا کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، لرننگ کو میئر کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ سب چیزیں پچھلے 40-50 سال میں ایوالو ہوئی ہیں. اور پچھلے 40-50 سالوں میں ٹیکنالوجی بھی ایوالو ہوئی ہے. جب میں ٹیکنالوجی کہتا ہوں تو اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو کمپیوٹرز کی بات ہم نے کی، وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. دوسری کمیونیکیشن کی بات. کمیونیکیشن جس حد تک سستی ہو گئی ہے، جس حد تک ایفیشینٹ ہو گئی ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کو اسکول آف ون میں چاہیے ہوتی ہیں، کہ آپ بچے کے پاس ایک کمپیوٹر ہو، ٹیچر کے پاس ایک کمپیوٹر ہو، یا کہیں پہ ایک کمپیوٹر ہو، اور ان کے درمیان کمیونیکیشن ہو سکے. کمپیوٹرز کا تو ہم نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کس طرح سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے ترقی کر کے $30,000 کا بیکار کمپیوٹر، کوئی پاور نہیں تھی، کوئی میموری نہیں تھی، اور اب 40,000 اور 50,000 کا اس سے بہت زیادہ پاورفل کمپیوٹر بازار میں مل جاتا ہے. کمیونیکیشن کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. مجھے یاد ہے جب میں UET میں پروفیسر تو نہیں، لیکچرر کے طور پہ کام کر رہا تھا، تو ہمارا بڑا بیٹا مازن، اگر کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو ہم اس کو ڈاکٹر انور کے پاس لے کے جاتے تھے. گلبرگ میں، لاہور میں آپ کے بچے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے ضرور ان کے پاس جاتے ہوں گے، ڈاکٹر انور کے پاس. ان کا اس وقت بھی دکھانے کا طریقہ یہی تھا جو آج کل میرا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، کہ 8 سے 9 بجے تک وہ اپائنٹمنٹ دیتے ہیں. اچھا، ہمارے گھر میں ٹیلی فون نہیں تھا. آج کل اب آپ دیکھیں ہر بندے کے پاس ٹیلی فون ہے، مالی کے پاس ٹیلی فون ہے، سویپر کے پاس ٹیلی فون ہے. میں یہ کرتا تھا کہ ہماری ایک ایکسچینج، ٹیلی فون ایکسچینج کی کمیونیکیشن لیبورٹری ہوتی تھی. میں وہاں جاتا تھا صبح صبح، اور وہاں پر
بندے سے کہتا تھا کہ مجھے ذرا لائن ملا کے دو، فزیکلی وہ کنیکٹ کر کے دیتا تھا مجھے لائن. گلبرگ کا نمبر نہیں ملتا تھا ان کا، بہت لوگ ٹیلی فون کر رہے ہوتے تھے. وہ گلبرگ کے ایکسچینج کے لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ ذرا نمبر بلاک کرو، میں ایک ٹیلی فون کرنا چاہ رہا ہوں. اس طرح سے اتنے پاپڑ بیل کے ایک ٹیلی فون اس وقت ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ کتنی زمین آسمان کا فرق پڑا ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے اندر، کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کے اندر، پیڈاگوجیز کے اندر. اب ان تمام ٹیکنالوجیز میں جو انڈیپینڈنٹلی گرو کرتی رہی ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو اکٹھا کریں اور یہ ایک ٹیکنالوجی دوسرے کو سپورٹ کرے، سینرجیز سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے بڑے فینٹاسٹک ریزلٹس ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. یہاں یہ ماڈل ختم ہوتا ہے.